اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کامنٹ آیا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل 8882 کی طرف سے۔ انہوں نے ویڈیو نمبر 500 کے نیچے کامنٹ کیا ہے، السلام علیکم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو ہمیں کیا دعا مانگنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ نمبر ایک، بہت بڑی نعمت آپ کو عطا ہو گئی ہے، اور اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے زیادہ بڑی اور کیا نعمت آپ مانگ سکتے ہیں، یا کیا بڑی خواہش ہوگی کہ جو آپ مانگ سکتے ہیں؟ بہرحال جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہوتا ہے تو ہر ایک کی کنڈیشن یا وہ جو خواب کی حالت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ زیادہ تر تو یہی سنا گیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہوتا ہے تو آپ بس خوشی میں ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اپنا غم بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی عطا کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ بھی کیا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام بھی فرمایا ہے۔ تو یہ ہم پہ کچھ ڈپینڈ نہیں کرتا، یا اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ اچھا جب مجھے حضور پاک کا دیدار ہوگا تو میں اس کو یہ مانگوں گی یا میں یہ نعمت یا دعا مانگ لوں گا، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کسی کو کیا چاہیے؟ اگر خواب مبارک میں یا زیارت مبارک کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ تحفہ عنایت کر دیں، کوئی دعا دے دیں، جو بھی کلام آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مزید خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اس نعمت کے قابل سمجھا۔ تو بس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کے لیے صدقہ خیرات کریں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک سے پہلے آپ اس نیت سے بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں یا اپنی کوئی عرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے سے متعلق قرآن پاک کی سورہ ہے سورۃ المجادلہ، جو کہ 58 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12۔ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور بہت پاکیزہ ہے، پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو آج کے زمانے میں جب ہم اس آیت کو اپلائی کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب بھی وہ مدینہ شریف جاتے ہیں، حضور پاک کے روضہ مبارک پر حاضری دینے جاتے ہیں تو اس سے پہلے صدقہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ اس بات کی نیت کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خواب میں ملاقات ہو، آپ اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو پھر اس آیت مبارکہ کے مطابق اس مبارک ملاقات سے پہلے صدقہ ضرور کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، ایسا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آئے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول بھی ہو، مقبول بھی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت زیارت سے بے انتہا نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔